یہاں ابو مسلم خولانی رحمۃ اللہ علیہ بہت مشہور تابعی ہے. ایک دن ان کو پکڑا کہ بولا میرا کلمہ پڑھو، اسود انسی نے. ابھی مسلم خولانی بولے کہ کیوں میں تمہارا کلمہ پڑھوں؟ سچے نبی جب مدینے میں موجود ہیں تو میں ان کا کلمہ کیوں نہ پڑھوں، تمہارا کلمہ کیوں پڑھوں؟ ایمان نہیں لائے اس کے اوپر. کیا کیا؟ خوب بڑا سا تنور جلایا، آگ جلایا، اور جو اس کے نبوت کا منکر ہوتا تھا اسی آگ میں ڈال دیتا تھا. بڑی جمعیت حاصل تھی اس کو. ان کو بھی اٹھا کر کے ڈال دیا. اور اللہ کی کرامت ایسی، ابو مسلم کے ساتھ سچے اور مخلص ایمان والے تھے، آگ نے ان کا بال بیکا بھی نہیں کیا، باکا بھی نہیں کیا، جلے نہیں. اللہ کے رسول دیکھا کہ جل نہیں رہے ہیں تو اس کے پیروکاروں نے کہا کہ جتنی جلدی ہو سکے ان کو ملک بدر کرو، ورنہ لوگ بجائے تمہارے اوپر ایمان لانے کے ان کے اوپر نہ ایمان لانے لگیں. اسود انسی نے موقع کو غنیمت سمجھا اور ان کو ملک بدر کر دیا. یہ مدینہ پہنچے تو اللہ کے رسول کا انتقال ہو چکا تھا. حضرت عمر نے دیکھا کہ مسجد میں کوئی ایک اجنبی آدمی نماز پڑھ رہا ہے. پوچھے کون بھائی، کہاں سے تشریف لائے؟ بولے یمن کا رہنے والا ہوں. بولے اس کو جانتے ہو، وہ جس کو اسود انسی نے آگ میں ڈال دیا تھا؟ بولے ہاں جانتا ہوں، عبداللہ ابن ثوب نام تھا ان کا. کہ وہ جلے نہیں؟ بولے ہاں جلے نہیں، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، اللہ کی رحمت رہی. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو احساس ہوا کہ لگ رہا ہے کچھ یہ چھپا رہے ہیں. قسم دے کر کے پوچھا کہ جو تم نے آنکھ سے ان کو دیکھا تھا کہیں وہ فرد تم ہی تو نہیں ہو؟ اس دور کے مسلمان تھے، کیسے ٹال سکتے تھے؟ مسجد میں تھے، جھوٹ تو بول لیں. ہمارے دور کے مسلمان تو تھے نہیں کہ مسجد میں بھی جھوٹ بول دیں. انہوں نے اقرار کیا کہ ہاں میں ہی ہوں. حضرت ابو بکر صدیق کے پاس ان کو لے گئے کہ وہ ابو مسلم خولانی جن کا ہم لوگ واقعہ سنا کرتے تھے کہ آگ میں ان کو ڈال دیا نہیں جلے، وہ یہی صاحب ہیں. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ خلیفۃ المسلمین آگے بڑھ کر کے ان کو گلے لگائے اور اللہ کا شکر ادا کیا کہ اللہ رب العزت کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس نے ہماری اس امت میں، اللہ کے رسول کی اس امت میں بھی ایسے افراد پیدا کیے جنہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا نمونہ پیش کیا.